بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم کتاب العقائد پڑھ رہے ہیں۔ ہم کتاب العقائد سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے بدکاری بے حیائی کا عام ہو جانا، عورتوں کی کثرت ہو جانا، لوگوں کا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، زنا کا عام ہو جانا، شراب نوشی کا عام ہو جانا۔ اسی طرح قرب قیامت دجال نکلے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دابۃ الارض نکلے گا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مختصراً نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل فرمائیں گے تو کہاں اتریں گے، کس وقت اتریں گے، انشاءاللہ عز وجل اس بارے میں مختصراً پڑھیں گے۔ نیز سورج کے مغرب سے نکلنے کے بارے میں بھی مختصراً پڑھیں گے کہ سورج مغرب سے کب نکلے گا، اس وقت توبہ قبول ہوگا یا نہیں، انشاءاللہ عز وجل اس بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا مختصر حال بیان کیجیے۔ مسیح علیہ السلام سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جواب: جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاکم اور امام، عادل اور مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ شرقی مینارہ یعنی مشرقی مینارہ، عادل یعنی انصاف کرنے والا، امام سے مراد یعنی پیشوا بن کر آپ آئیں گے۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے نیا کرنے والا۔ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ ہر صدی کے شروع میں یعنی ہر 100 برس کے شروع میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین محمدی میں خرافات اور بدعات ہوتے ہیں انہیں وہ دور کرتا ہے، دین محمدیہ کو پھر سے وہ تازہ کرتا ہے، اس لیے اسے مجدد کہتے ہیں، گویا کہ اس نے دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا کیا۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی، اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد میں قتل کریں گے۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن سے خوشبو نکلے گی، آپ کی نظر جہاں تک جائے گی خوشبو وہاں تک جائے گی، آپ کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا۔ بالآخر مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی۔ زمین میں جو خزانے ہیں زمین تمام خزانے باہر نکال دے گی۔ لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی، لوگ مال کی طرف دلچسپی نہیں لیں گے۔ یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا ڈالیں گے۔ جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، جتنے بھی باطل دین ہیں، تمام دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا ڈالیں گے۔ آپ علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک دین ہوگا، اسلام۔ تمام کافر ایمان لے آئیں گے، جتنے بھی کافر ہوں گے ایمان لے آئیں گے۔ ساری دنیا اہل سنت ہوگی، تمام دنیا میں اہل سنت کا پرچم لہرائے گا۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر و بکری ایک ساتھ چلیں گے، شیر بکری ایک ساتھ میں چلیں گے، اس طرح امن اور امان ہو جائے گا۔ امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر بکری ایک ساتھ چلیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بغض و حسد کا نام و نشان نہ رہے گا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی۔ جب آپ علیہ السلام
آسمان سے اتریں گے تو فجر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے۔ جب امام مہدی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو آپ کو امامت کے لیے کہیں گے، آپ انہی کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور سید الانبیاء علیہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے شان و صفت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی عزت و کرامت دیکھ کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کی دعا کی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھا، آپ کی امت کی عزت اور کرامت کو دیکھا، آپ نے دعا کی تھی، اے مولا عز و جل مجھے امت محمدیہ میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو وہ بقا عطا فرمائی، یعنی اس طرح باقی رکھا کہ آخری زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امام ہو کر نزول فرمائے۔ آپ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر وفات پا کر حضور سید انبیاء علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ سوال: آفتاب کے مغرب سے طلوع کرنے اور دروازہ توبہ کے بند ہونے کی کیفیت بیان کیجیے۔ آفتاب یعنی سورج جب مغرب سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ جواب: روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے اذن چاہتا ہے۔ ہر روز سورج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اجازت چاہتا ہے۔ اذن یعنی اجازت چاہتا ہے، اذن ہوتا ہے تب طلوع ہوتا ہے۔ قریب قیامت کے قریب جب دابۃ الارض نکلے گا، دابۃ الارض کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک عجیب شکل کا جانور ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ہر مومن کے پیشانی میں ایک نورانی خط کھینچے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ہر کافر کے پیشانی میں ایک کالی مہر لگائے گا۔ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو قرب قیامت کے قریب جب دابۃ الارض نکلے گا، حسب معمول آفتاب سجدہ کر کے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا۔ معمول کے مطابق، معمول کی طرح سورج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے نکلنے کی اجازت چاہے گا، اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا۔ تب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، جس طرف آج ڈوب رہا ہے وہاں سے طلوع ہوگا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب غروب کرے گا، یعنی مغرب سے طلوع ہوگا، آدھے آسمان تک آئے گا، پھر اسی طرف ڈوبے گا جہاں آج ڈوبتا ہے، جس جانب آج ڈوب رہا ہے۔ اس کے بعد بدستور سابق مشرق سے طلوع کیا جائے گا۔ جس طرح پہلے ہوتا تھا وہ مشرق سے طلوع ہوتا تھا، پھر اسی طرح وہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع کرتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جب آفتاب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، تبھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ آفتاب کے مغرب سے طلوع کرتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا ایمان لانا مقبول نہ ہوگا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔